الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حضرات محترم، یہ ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 50 ہے۔ یہ اسلامی عقائد کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ کورس کا سبق نمبر 2 اور 3 بھی اسلامی عقائد کے موضوع پر تھا اور اس سبق میں باقی عقائد کا بیان ہے۔ بھائیو، ایمان اور عقیدہ ہمارے دین کا سب سے بنیادی اور سب سے اہم حصہ ہے۔ دیکھیے، مکان کی بنیاد ہی اگر گر جائے تو مکان باقی نہیں رہتا۔ ایسے ہی عقیدے میں اگر خرابی ہو تو آدمی کا اسلام صحیح نہیں رہتا اور آدمی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہودیوں میں 71 یا 72 فرقے ہوئے تھے، عیسائیوں میں بھی اتنے فرقے ہوئے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 آگ میں ہیں اور ایک جنت میں ہے۔ لہذا اپنے عقائد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے کے مطابق رکھنا انتہائی اہم ہے، اور اہل سنت والجماعت کے صحیح عقائد اختیار کیے بغیر نجات نہیں۔ ان العقائد كلها اس لاسلام الفتى ان ضاع امر واحد من بینہن فقد غوا۔ حقیقت یہ ہے کہ عقیدے تمام کے تمام آدمی کے اسلام کی بنیاد ہیں۔ اگر ایک عقیدہ بھی غلط ہو گیا تو سمجھو آدمی گمراہ ہو گیا۔ عقیدے کے معاملے میں کسی نرمی اور لچک کی گنجائش نہیں، بس ضروری ہے کہ ہم سب اہل سنت والجماعت کے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ کاربند رہیں۔ اب عقائد سمجھیے۔ نمبر 1، سب چیزوں اور ان کی صفتوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور وہی ان کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ کسی بھی چیز کے اپنے اندر کوئی مستقل اثر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس اثر کو پیدا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جلانا آگ کا ذاتی اثر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جلانے کا اثر پیدا کر دیتا ہے، اور جب چاہے آگ کو تو پیدا کرتا ہے مگر اس میں جلانے کا اثر پیدا نہیں فرماتا۔ آگ تو صرف ایک علامت یا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہونے کا۔ سب چیزوں کے بارے میں یہی عقیدہ ہے۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہم السلام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی لغزش، بھول چوک، خلاف اولا اور اجتہادی خطا کے درجے کی ہوتی ہے، حقیقی گناہ نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے اس لیے اس ہلکی سی لغزش پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی جاتی ہے۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب آپ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے۔ نبی ہونے کا وصف اس وقت بھی آپ میں موجود ہوگا، لیکن ایک تو آپ علیہ السلام ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل فرمائیں گے، اور دوسرے آپ علیہ السلام چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، لہذا ان دو وجوہ کی بنا پر آپ علیہ السلام کا دوبارہ تشریف لانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے خلاف نہیں۔ نمبر 4، وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو برزخ قبر شریف میں روح کے تعلق سے حیات حاصل ہے، اور اس حیات کی وجہ سے روضہ اقدس پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام سنتے ہیں۔ باقی انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہے۔ دور سے پڑھا جانے والا درود شریف فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، اپنی کوشش سے کوئی نبی اور رسول نہیں بن سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جسے چاہے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمائے۔ نمبر 6، پیغمبروں پر ایمان لائے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا معتبر اور مقبول نہیں۔ نمبر 7، قبر کے سوال کے وقت روح بدن میں لوٹائی جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی روح کا جسم سے کچھ تعلق ہوتا ہے۔ قبر کا عذاب اور ثواب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے۔ نمبر 8، قیامت کے دن اسی دنیاوی جسم میں روح پھونکی جائے گی اور اسی کے ساتھ مردے زندہ ہوں گے۔ نمبر 9، جس شخص کو اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر موت آئی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی وہاں سے نکلے گا نہیں۔
نمبر 10، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب عادل اور نیک ہیں۔ اگر کسی سے کبھی کوئی گناہ ہوا بھی تو انہوں نے اس سے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ سب صحابہ کی زندگیاں شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی اور تقوی کے رنگ میں رنگی ہوئی ہیں۔ صحابہ کے عادل ہونے کا تعلق صرف حدیث بیان کرنے کی حد تک نہیں بلکہ ان حضرات کی ساری زندگی کے ساتھ ہے۔ صحابہ کا مقام و مرتبہ معلوم ہونے کی جگہ قرآن مجید اور احادیث ہیں۔ تاریخی کتابوں کی جو روایات ان کے مقام و مرتبے کے خلاف ہوں گی وہ قابل قبول نہیں۔ نمبر 11، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آپس کی لڑائیاں نیک نیتی اور خالصتاً دین کے لیے تھیں۔ ان لڑائیوں میں دنیا طلبی کا شائبہ تک نہ تھا۔ ہر جماعت نے اپنے اجتہاد سے کام لیا۔ جن کا اجتہاد درست ہوا ان کے لیے 2 اجر، جن کے اجتہاد میں غلطی ہوئی ان کے لیے 1 اجر ہے۔ دونوں جماعتیں طعن اور ملامت سے بہرحال دور ہیں۔ ان لڑائیوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد درست تھا۔ صحابہ کی باہمی لڑائیوں کا حتی الامکان ذکر ہی نہ کیا جائے اور بھلائی کے ساتھ سب کو یاد کیا جائے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعظیم و تکریم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اولاد رضی اللہ عنہم سب کی محبت اور عظمت لازم ہے۔ نمبر 12، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے صلح ہو جانے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت خلافت عادلہ اور اسلامی حکومت ہی تھی، لیکن خلافت راشدہ سے کم درجے کی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ نیک نیتی سے حد شرعی کے اندر رہ کر کیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید کے حالات بدل گئے، وہ توقعات پر پورا نہ اترا، فسق اور برائی میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ یزید کے مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے۔ یزید کو نیک اور عادل حکمران قرار دینا سخت غلطی ہے۔ نمبر 13، دین کے کچھ باریک احکام بڑے بڑے علماء نے اپنے علم کے زور سے قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سمجھ کر بتائے ہیں۔ ایسے علماء مجتہد کہلاتے ہیں۔ مجتہد بہت ہوئے، 4 ان میں زیادہ مشہور ہیں: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ تعالی۔ ان 4 میں سے کسی ایک کی مقرر کر کے پیروی کرنی چاہیے تاکہ سلامتی اور سہولت کے ساتھ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو سکے۔ سب مجتہدین کے ساتھ اچھا گمان رکھنا اور سب کے ساتھ ادب اور تعظیم سے پیش آنا ضروری ہے۔ اجتہاد اور تقلید کی مزید وضاحت سبق نمبر 17 اور 18 میں ہو چکی ہے۔ نمبر 14، دین کے احکام 4 قسم کی دلیلوں سے ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس۔ اجماع کے معنی ہے کسی بھی زمانے کے علماء حق کا دین کے کسی حکم پر متفق ہو جانا، اور قیاس کے معنی ہے مجتہد کا نئے پیش آنے والے مسائل کا حکم شرعی بتانا۔ دین کا ہر حکم ان 4 میں سے کسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ جو کام شریعت کی کسی دلیل سے ثابت نہ ہو اور اسے دین بنا لیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر ضروریات دین کورس کا سبق نمبر 50 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 51 کا موضوع ہوگا عمرے کا ثواب اور مسنون طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق دیں، آمین۔